الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والبقام أبلغ لروح سيدنا مولانا محمد منا السلام. بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ و من والہ نے اس ساری کائنات کو پیدا فرمایا. اس ساری کائنات میں چیزیں مختلف انواع اقسام کی پیدا فرمائیں اور ان سب میں ایک اعلیٰ افضل اشرف مخلوق انسان کو پیدا کیا. انسان کو اللہ نے عقل دی، سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت دی. حیوانات کو بہت محدود عقل دی، اتنی عقل کہ وہ جس سے اس بات کو پہچان سکے کہ یہ فلاں مجھے دن میں کتنے وقت میری غذا دیتا ہے، مجھے پانی پلاتا ہے. اس عقل کے بقدر اس کو پہچان کر وہ اپنے مالک کا ہو جاتا ہے. فرشتوں کو اللہ نے جتنا علم دے دیا، جس چیز پر مقرر کر دیا، جو کام ان کو تفویض فرما دیا، بس اس پر چلنا ہے ان کو. انسان کو چونکہ عقل زیادہ دی، کیونکہ اس کا امتحان ہونا ہے، اور ساتھ ساتھ اس عقل کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالی نے وحی کا سلسلہ جاری رکھا. عقل تو دی ہے، لیکن جیسے جانور کو ایک بہت مختصر سی تھوڑی سی عقل دی ہے، میں ہمیشہ مثال بھی دے دیتا ہوں. اتنی عقل اس کو ہے کہ اگر کوئی آدمی ڈنڈے سے اس کو مار رہا ہو تو وہ جانور ڈنڈے پر حملہ نہیں کرتا، بلکہ جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اس پر حملہ کرتا ہے. اتنی عقل اس کو ہے. اس کے سامنے کئی قسم کی چیزیں رکھی ہوں تو وہ اس کو سونگھ کر کے جو اس کے نفع کی چیزیں اس کو کھاتا ہے، باقی چھوڑ دیتا ہے. بھلے وہ گلی سڑی ہو، لیکن اگر اس کو اس کی ناک کے جو سونگا اس نے، اس سے یہ پتا چل گیا کہ یہ میرے لائق نہیں ہے. اتنی عقل ہے اس کو. انسان کو چونکہ عقل زیادہ دی، لیکن پھر بھی محدود دی، کیونکہ امتحان مقصود تھا. امتحان. لہذا اس انسان نے اس دنیا کو، اس پوری کائنات کو بشمول خود اپنی ذات کو پہچاننے کی کوشش کی. اس نے دیکھا بادل سے پانی برستا ہے،
اس نے دیکھا کہ بادل فلاں فلاں مہینوں میں آتے ہیں، تو اس نے اس سے پہلے اپنی عقل استعمال کرتے ہوئے زمین کو ہل چلا دیا، زمین پر وہ ضروری کاروائی کر دی جس سے جب بارش کا پانی برسے گا تو اس کی زمین کے اوپر غلہ اگ سکے۔ یہ انسان کی وہ عقل ہے۔ انسان نے جانوروں کو دیکھا تو ان کو اپنی عقل سے سدھانے کی سمجھے، تربیت تو انسان کی ہوتی ہے، جانوروں کو سدھانے کی کوشش کی۔ جانوروں کو سدھانے کے لیے کبھی وہ ایک طریقہ اختیار کرتا، کبھی دوسرا، کبھی تیسرا، کرتے ہوئے اس کو اندازہ ہو جاتا اچھا فلاں جانور کو اس طرح سدھایا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ پھر اس میں اختصاص، اسپیشلٹی حاصل کر لیتے ہیں، جیسے گھوڑے کا ٹرینر، اس کو خوب معلوم ہے کہ اس کو کیسے سدھانا ہے، اس کو کیسے اپنے کام کے قابل بنانا ہے۔ تو اللہ نے انسان کو زیادہ عقل دی جس سے وہ اللہ کی بنائی ہوئی دوسری چیزوں کو بہتر طور پر اپنے نفع کے لیے استعمال کر سکے۔ ساتھ ساتھ یہ انسان اور چیزوں کے ساتھ اپنی آپ پر بھی غور کرتا رہا، میں کیا ہوں۔ جو عقل اس دنیا کو دیکھ کر چل رہی ہے، اس عقل نے یہ فیصلہ کیا کہ جیسے اور جاندار اس دنیا میں ہیں، میں بھی ایک جاندار ہوں۔ اس نے دیکھا کہ اچھا اور جاندار ہیں، ان کو ضرورت پڑتی ہے کہ دن میں وہ کچھ وقت اپنی غذا کھائیں، تو اس نے سوچا میں بھی جاندار ہوں، میں بھی اگر کچھ نہ کھاؤں تو کمزور ہو جاتا ہوں، لہذا اس نے کھانے کو ایک اپنی ضرورت بنایا کہ جیسے میں جانوروں کو کھلاتا ہوں، جیسے میں پودوں کو پانی پلاتا ہوں، ایسے مجھے بھی اپنے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے۔ یاد رکھیے، یہ وہ آدمی سوچ رہا ہے جو اپنے آپ کو جاندار سمجھ رہا ہے، جیسے اور جاندار ہے ویسے میں ایک جاندار، اور واقعی اس کی عقل اس سے آگے دیکھ ہی نہیں سکتی۔ اس سے آگے وہ کیا دیکھیں گے؟ ان کی عقل اس بات کو نہیں بتا سکتی کہ بھائی یہ جاندار یا تو خود جو دنیا میں آیا ہے چھوٹا سا، اس سے پہلے تو کہاں تھا؟ تو ماں کے پیٹ میں تھا۔ اس سے پہلے تو کہاں تھا؟ تو کہے گا پتہ نہیں کہاں تھا۔ اس کی عقل اتنی ہے، یہ اس نے پا لیا کہ میں چھوٹا تھا، پہلے ماں کے پیٹ میں تھا، ماں کے پیٹ سے پہلے کہاں تھا، یہ عقل اس کی نہیں ہے۔ ایسے ہی جب میں مر جاؤں گا تو پھر میرے ساتھ کچھ ہوگا یا میں بس ختم ہو گیا، اس کی عقل اس کے اندر نہیں ہے۔ اتنی ہے بس کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آدمی ایک دم سے مر جاتا ہے۔ اب وہ سائنس والے کوشش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا، دل حرکت قلب بند ہو گئی، اس لیے یہ مر گیا۔ تو اب ڈاکٹر صاحب پوچھو اب مر گیا تو اب کیا ہوگا؟ ڈاکٹر کہتے ہیں ہماری ڈاکٹر اتنی ہے، اب مر گیا تو اپنے عقیدے کے مطابق جلاؤ، دفناؤ، جو کرنا ہے کرو، ہماری ڈاکٹر اس سے آگے نہیں بتا سکتی۔ تو جہاں جانوروں کو تھوڑی عقل دی، انسانوں کو زیادہ عقل دی۔ انسانوں کو زیادہ عقل اس لیے دی کہ ان کا امتحان ہوگا، جہاں ان کی عقل محدود ہو جائے، رک جائے، وہاں اللہ نے، جیسا میں نے عرض کیا، وحی کا سلسلہ جاری فرمایا کہ جہاں یہ عاجز ہو جائے، اس سے آگے نہ بتا سکے، تو اللہ خود بتائیں گے بذریعہ وحی، اور وحی کے کو پہنچائیں گے بذریعہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کا جو سلسلہ جاری ہوا، پہلے انسان کے ساتھ، جو پہلا انسان تھا، قریب تھا کہ پہلا انسان اپنے آپ کو کیا سمجھے کہ میں خود بخود پیدا ہوا ہوں، اللہ نے اس کو بتایا کہ تمہیں میں نے پیدا کیا ہے۔ اس کی آل اولاد جو ہوئی وہ یہ سمجھتی کہ میں تو آدم کی اولاد ہوں، مجھے آدم نے پیدا کیا۔
آدم علیہ السلام نے کہا میں نبی ہوں اور مجھ پر وحی آتی ہے. یہ میں مثال کے سمجھانے کے لیے عرض کروں, مجھ پر وحی آتی ہے اور میں تم کو وحی کی روشنی میں بتلا رہا ہوں کہ تم کو اللہ نے پیدا کیا. جہاں عقل عاجز ہوگی, جہاں اور سمجھتے ہیں یہ لوگ جو اس کے انکاری ہیں. مجھے یاد ہے ہم انگلینڈ میں پروفیسر خاتون تھی, وہ آئیں اور سورسز آف نالج کے اوپر انہوں نے اپنا لیکچر شروع کیا, اور اس میں آنکھ, اس میں کان, اس میں چھو کر دیکھنا, کسی چیز کو سمجھنا, یہ سب پڑھایا انہوں نے. تو میں نے ان سے وہی کہا, میں نے کہا ایک سورس, ایک ذریعہ اور ہے, کیا یہ کچھ گڑبڑ ہے؟ نہیں, جمعہ ہے نا, جمعے کو یہ گڑبڑ کرتا ہے. میں نے کہا کہ جی ایک سورس, ایک ذریعہ اور ہے. تو مجھے کہنے آپ بیٹھ جائیے, مجھے معلوم ہے آپ کہیں گے کہ وہی ایک اور ذریعہ ہے. تو جانتے تو سب ہیں اور شاید دل دل میں مانتے بھی ہوں, لیکن اس ماننے کا اظہار ان کی زندگی میں نہیں ہوتا. وہ اپنی عقل تک دیکھ کر رہ جاتے ہیں. یہ ایسے ہے, سمجھیے اس کو, یہ ساری کائنات کسی کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئی, کسی کے چلانے سے چل رہی ہے. تو علماء نے ایک مثال دی ہے, ایک آدمی جو جنگلوں کا رہنے والا ہو, وہ کسی ریلوے اسٹیشن پر آ کر ٹھہر جائے. وہ دیکھتا ہے کہ یہاں ریل آتی ہے, بڑی گاڑی ہے, بہت بھاری گاڑی ہے, یہاں آ کر رک جاتی ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد یہ یہاں سے چل پڑتی ہے, اور کچھ عرصے کے بعد, کچھ وقت کے بعد دوسری آ جاتی ہے. وہ جنگل کا رہنے والا وہ اسٹیشن پر کھڑے ہو کر یہ دیکھتا ہے کہ یہ جو اتنی بھاری سی سواری آئی, ایک آدمی نے لال رنگ کی جھنڈی دکھائی تو یہ آ کر رک گئی. پھر اسی آدمی نے ہری رنگ کی جھنڈی دکھائی تو وہ سواری چل پڑی. اب وہ جنگلی کیا سوچتا ہے, اس کے جھنڈی میں بڑی طاقت ہے, اس کے ہاتھ میں ایک جھنڈی ہے, بڑی بڑی طاقت ہے اس میں, اتنی بھاری سواری کو یہ جھنڈی ہلاتا ہے, اتنی بھاری سواری روک دیتا ہے. اور اس کی جھنڈی میں اس سے بڑی طاقت یہ ہے کہ اس بھاری سواری کو یہ ہری جھنڈی یوں کرتا ہے تو چل پڑتی ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ علماء نے لکھا ہے اس کو, میں جو نقل کر رہا ہوں صرف. کہا اس سے زیادہ عقل والا وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں, یہ تو جھنڈی دکھانا صرف اس کا کام ہے, اصل جو اندر انجن میں ڈرائیور بیٹھا ہے نا, اس کی طاقت ہے. وہ ہری جھنڈی دیکھ کر چلاتا ہے, لال جھنڈی دیکھ کر روکتا ہے. بڑی طاقت ہے بھائی, بڑی قوت ہے تیرے اندر ڈرائیور صاحب. جو اس سے زیادہ عقل والا ہے وہ کہتے نہیں, یہ نہیں سمجھا, انجن ڈرائیور پہ طاقت نہیں ہے, اصل میں انجن کے جو کل پرزے ہیں, جب یہ چابی لگاتا ہے یا بٹن دباتا ہے تو وہ کل پرزے حرکت میں آتے ہیں. یہ ان کل پرزوں کی, یہ جو اس کے پارٹس ہیں, ان کی یہ قوت ہے. کتنی بڑی قوت ہے بتاؤ. یہ لوہا, کیسے یہ لوہا یوں حرکت کر کے جو ہے اتنی بڑی سواری کو چلا دیتا ہے نا ایسا. اس سے زیادہ, اس سے اور زیادہ عقل والا وہ کہتا ہے بے وقوف ہے یہ لوگ جو سمجھ رہے ہیں. یہ تو سائنس والے ہیں نا, یہ سائنس والے جو کہتے ہیں اس کل پرزے کے اندر, اس اسپیئر پارٹ کے اندر اتنی طاقت ہے, ہم نے یوں بنا دیا تو یوں ہو گیا, اور اگر اس میں یوں خرابی ہو جائے تو ہم اس کو یوں سیدھا کر سکتے ہیں. یہ بڑی طاقت والی چیز ہے. لیکن فلسفی اس سے زیادہ آگے سوچتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی یہ تھوڑی ہے, بات یہ ہے کہ ان کل پرزوں سے پانی اور بھاپ, بجلی, برق, یہ سب چیزیں پیدا کر دے اور اس سے چلتا ہے, تو اصل طاقت تو بھاپ کی ہوئی.
اصل طاقت تو اس برق بجلی کی ہوئی. یہاں آ کر انسان اٹک جاتا ہے, یہاں آ کر انسان اٹک جاتا ہے, اس سے زیادہ نہیں سوچ سکتا. جب وہ کہتے ہیں یہ گاڑی سواری کیوں نہیں چل رہی, تو کہتے ہیں اصل میں بھاپ نہیں بن رہی, اصل میں بجلی نہیں بن رہی, اس لیے ٹرین رک گئی ہے. یہاں سے آگے انبیاء آتے ہیں اور کہتے ہیں نہ بھاپ میں طاقت ہے نہ بجلی میں طاقت ہے, یہ اس اللہ کے حکم سے چل رہی ہے جس نے بھاپ بنایا ہے, جس نے اس بھاپ کو آرڈر دیا ہے کہ تم اس کو آگے بڑھاؤ, جس نے بجلی بنانے کا نظام بنایا ہے کہ ایسے بجلی بنے گی. کچھ بات سمجھ میں آئی؟ حضرت انسان جب دنیا پر غور کرتے ہیں تو وہ اسی طرح سوچتے ہیں, یہاں تک کہ اپنے آپ پر غور کرتے ہیں تو ان کو معلوم یہ ہوتا ہے کہ میں بھی دنیا کے دوسرے جانداروں کی طرح ایک جاندار ہوں. وہ بھی پیدا ہوتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, مر جاتے ہیں. میں بھی پیدا ہوا ہوں, کھاؤں گا پیوں گا, اپنی ضرورتوں کو پورا کروں گا, پھر مر جاؤں گا. پھر میں نے کیا عرض کیا, اس سے آگے کس کا کام شروع ہوتا ہے؟ وحی کا کام, جو نبی انبیاء علیہ السلام لے کر آئے, اس وحی کا کام شروع ہوتا ہے. وحی یہ بتلاتا ہے کہ تم اور جاندار کی طرح جاندار نہیں ہو, اور حیوانوں کی طرح حیوان نہیں ہو. تم کو اللہ نے ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے, اور اس مقصد کے تحت تم مر کے اٹھائے جاؤ گے, اور اس مقصد کے تحت تمہارا امتحان لیا جائے گا. انہوں نے کیا کر دیا؟ انہوں نے تبدیل کر دیا. تم اپنے آپ کو محض حیوان مت سمجھنا. جیسے آج بھی اگر آپ اینتھروپولوجی اور سوشیولوجی ان لوگوں کی کتابیں پڑھیں تو کہیں گے انسان حیوان ناطق ہے, بولنے والا حیوان ہے, انسان سوچنے والا حیوان ہے, اس طرح کی باتیں کریں. انبیاء نے آ کر کہا تم جاندار تو ہو لیکن جانوروں کی طرح جاندار نہیں ہو, بلکہ تم اصل میں اللہ کے بندے ہو. اب کیا ہوا؟ پہلے وہ جانور کی طرح تھا, تو اس کو بھوک لگے پیٹ کی تو اس کو مٹانے کی کوشش کرتا, اس کو بھوک لگے جنس کی اس کو مٹانے کی کوشش کرتا, اس کو ضرورت پڑے سردی گرمی سے بچنے کی اس کی ضرورت پوری کر, اس کو حفاظت کی ضرورت پڑے, جیسے اور جانوروں کے ساتھ ہوتا ہے. جب انبیاء نے آ کر بتایا کہ تم محض حیوان نہیں ہو, تم اللہ کے بندے ہو, تو اب تمہاری سب سے بڑی ضرورت اپنے آقا اپنے اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے. تمہارے کھانے سے, تمہارے پینے سے, تمہارے سردی گرمی سے بچاؤ سے, ان سب سے زیادہ تعلق, ان سب سے زیادہ ضرورت تمہاری یہ کہ تمہارا رب راضی ہو. تم بھوک میں ہو, تمہیں کھانے کی ضرورت ہے, لیکن اس وقت بھی تمہاری ضرورت اللہ کو راضی کرنا ہے. تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کے احکامات دیے ان کو پورا کرو. وہ اپنی بھوک نہیں مٹائے گا, اس کا مقصد کیا ہوگا؟ بھوک میں اللہ کا حکم پورا کرنا. تمہیں سردی لگ رہی ہے تو جیسے جانور سردی سے بچنے کے لیے اپنے اپنے نظام بناتا ہے, ایسے تم بھی سردی سے بچنے کے لیے اپنے نظام بناؤ. یہ تمہاری ضرورت نہیں ہے, اس سے ضرورت ہے معمولی, اس سے بڑی ضرورت تمہاری یہ ہے کہ تم اس اللہ کے حکم کو پورا کرو. یعنی سردی سے بچنے کے, سردی کے زمانے کے جو احکامات اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے دیے ان کو پورا کرو. اچھا, جو اس طرح نہیں سوچتا وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے میرے پاس کھانا نہیں ہے, جس کے پاس کھانا اسے چھین لو. یہی تو چوری ہے, یہی تو ڈاکہ ہے, یہی تو بھتہ خوری ہے. میرے پاس کھانا نہیں ہے, میری ضرورت ہے کھانے کو, کھانا وہ کرنا, اور یہ اور اس پر بات میں آنا, میری ضرورت ہے, لہذا میں کیا کرتا ہوں, میں اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جس سے چاہوں کھانا چھین لوں. میری ضرورت ہے کہ میں سردی سے بچوں, میرے پاس سردی سے بچنے کا انتظام نہیں ہے, تو اب میں جیسے چاہوں چوری کروں, ڈاکہ ڈالوں, جو کچھ کروں, میں اس طرح سے جو ہے وہ اپنی سردی سے بچاؤ کی ضرورت کو پورا کروں. جبکہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ سردی میں اللہ کے احکامات نبی کے طریقے سے پورا کرنا یہ انسان کے لیے ضروری ہے سردی سے بچاؤ سے زیادہ. بھوک لگی ہے تو بھوک کو مٹانے سے زیادہ ضروری ہے کہ بھوک میں جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو پورا کر دیا جائے. مشکل باتیں کی ہیں, پتہ نہیں سمجھ میں آ رہی کہ نہیں.
اصل اللہ کا حکم ہے اس لیے کہ میں اس اللہ کا غلام ہوں، بندہ ہوں، بندہ عبد ہوں۔ ہم نے عبد کا ترجمہ بندہ کیا ہے، ہم پھر دوسری طرف نکل گئے، پھر ہم سمجھا اچھا بندہ 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 تو پھر اس کو سوچا عبادت کرنی چاہیے، ہے نا، عبد ہے نا، عبادت کرنی چاہیے۔ عبادت کیا ہے؟ تو روزہ نماز حج زکات، نہ 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 بھائی، وہ ایک حصہ ہے۔ میں اللہ کا غلام ہوں، غلام اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، غلام ہر بات کو اپنے آقا سے پوچھ کر کرتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے پیدائش کے بعد سے لے کر پڑھا لکھا ہو یا بے پڑھا لکھا ہو، اس کا ذریعہ تعلیم، ذریعہ علوم، چیزوں کو سیکھنے سمجھنے کا ذریعہ اسکول کالج یونیورسٹی ہو، یا اس کے چیزوں کو معلوم کرنے کا ذریعہ یوں ہی ماحول میں آوارہ گردی کرتے ہوئے جان لینا ہے۔ دونوں کے نتیجے میں اس کے سامنے یہ ہے کہ بھوک آئے تو بھوک مٹاؤ، سردی آئے تو سردی کو روکو، گرمی آئے تو گرمی کو روکو۔ اسی بنیاد پر دنیا میں روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگا۔ مضمون اہم ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو تفصیل سے آپ کے سامنے رکھیں، کیونکہ حالات اسی طرف ہمیں لے جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ بقیہ باتیں اگلے جمعوں میں بھی کریں گے، اور جیسے ہر جمعے کو نماز کے بعد ذکر کی مجلس ہوتی ہے، چھوٹی سی، تھوڑا سا ذکر اور پھر تھوڑی سی بات کرتے ہیں، تو وہ بھی بات چونکہ اسی سے متعلق ہوتی ہے تو انشاءاللہ اس میں بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنی ذات کو اس طرح دیکھیں کہ ہم جانور نہیں ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ آج کی بات صرف اتنی ہے، پھر آگے کریں گے کہ آج کی بات صرف اتنی ہے کہ جو آدمی جس کیفیت میں ہے، اس میں اللہ کا جو حکم اس کی طرف متوجہ ہے، اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پہلے اذان ہو گیا، پھر سنت ادا فرمائیے۔